آداب، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسا شاندار، دلچسپ، عجیب سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جس میں دنیا کے 70 عجوبوں کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ کافی دلچسپ اور عجیب ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو کافی معلومات حاصل ہوگی جس سے آپ کافی مستفید ہوں گے۔ 70 عجوبوں کا ذکر ایک ہی ویڈیو میں کرنا، اس سے پھر ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو ہم نے ویڈیوز کو ایپیسوڈ میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ایپیسوڈ میں 4 سے 5 عجوبوں کا ذکر ہوگا۔ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو اول سے آخر تک دیکھیں۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ تمام تر معلومات کتاب دنیا کے 70 عجوبوں سے لی گئی ہے، جس کے مصنفہ ایڈمنڈ سونگل ہیرسٹ ہے۔ تلخیص و ترجمہ شاہد لطیف۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے عجوبہ۔ عجوبہ کیا ہے، کیوں ہے اور کس لیے بنایا جاتا ہے؟ اس کا پس منظر جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تاریخ کے پنوں اور تاریخ کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں دنیا میں 7 عجوبے موجود تھے، لیکن ان عجوبے میں سے محض ایک ہی عجوبہ اب روئے زمین پر موجود ہے، اور وہ ہے اہرام مصر۔ اہرام مصر ایجپٹ میں واقع ہے۔ دیگر تمام عجوبے سفیدی سے ناپید ہو چکے ہیں۔ کچھ جنگوں کی وجہ سے، تباہی اور بربادی سے ہم کنار ہو چکے ہیں، کچھ قدرت کی ستم ظریفی کا شکار ہو چکے ہیں، کچھ حادثات زمانہ کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے وجود کھو بیٹھے ہیں، کچھ نظر انداز کیے جانے کی بنا پر بربادی کی بینٹ چڑھ چکے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ عجوبہ زمانہ قدیم کے لوگوں کے لیے کیوں عجوبوں کی حیثیت کے حامل تھے۔ کیا وہ اس لیے عجوبے تھے کہ وہ حیران کن فن تعمیر کے حامل تھے؟ مثال کے طور پر اہرام مصر، یا پھر وہ کسی اور وجہ کی بنا پر عجوبوں کی حیثیت کے حامل تھے؟ ہم اس پر یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ جب بنی نوع انسان کسی چیز کو ایک عجوبے کے طور پر متعارف کرانے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا وہ چیز کسی خیال یا افکار کی علامت ہوتی ہے، ایک خیال جو ہماری انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہے۔ اہرام مصر اپنی قد و قامت اور جسامت کے لحاظ سے قابل غور اور قابل ذکر تھے۔ اس کے علاوہ وہ اس وجہ سے بھی قابل غور اور قابل ذکر تھے کہ وہ ایک نظریہ پیش کرتے تھے جس کا اظہار مقبرے کی میناکاری کے علاوہ سنگ تراشی اور مجسمہ سازی پر میناکاری سے ہوتا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کا نظریہ ایک لحاظ سے مذہب کی مکمل وضاحت ممکن ہوتی ہے۔ اس طرح بیبلون کے باغات اگرچہ فن تعمیر اور فن باغبانی کا منہ بولتا شاہکار اور عجوبہ تھا، لیکن اس کے علاوہ اس لیے بھی عجوبہ تھا کہ وہ بنجر اور بے برگ و گیا زمین پر زرخیزی کا خیال پیش کرتے تھے۔ اسی طرح الیگزینڈریا کا لائٹ ہاؤس ایک دیو قامت مینار ہونے کے علاوہ اصولی علم کی بھی علامت تھا۔ الیگزینڈریا تہذیب و ثقافت کا ایک مشہور مرکز تھا اور قدیم دنیا کے ایک عظیم ترین لائبریری کا بھی حامل تھا۔ زیر نظر کتاب کے لیے جن 70 عجوبوں کا انتخاب ہم نے کیا ہے، وہ عجوبے یا تو انسانی فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے یا پھر قدرت کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ عجوبے انسانی نظریات، آرزو اور تمناؤں کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ کچھ عجوبے اپنے قد و قامت اور جسامت کے لحاظ سے عجوبے کہلانے کے مستحق ٹھہرتے ہیں، لیکن ان کی حقیقی اہمیت اس لحاظ سے بھی دو چند ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی بنی نوع انسان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتی ہے، ان افراد کی آرزو اور تمناؤں کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتی ہے جو ان سے وابستہ تھے۔ اس کے علاوہ وہ تہذیب، تمدن، ثقافت کے بارے میں، روایات اور اقتدارات کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، جن کے بنا پر وہ عجوبے کہلانے کے مستحق ٹھہرتے ہیں، اور آج تک عجوبے کی حیثیت حیران کن عمارت کے روپ میں ڈالا اور دوسری داستان مذہبی نظریے کے بارے میں سناتے ہیں۔
اس طرح اجتناع کی غاریں، شیو گوڈن کا ٹیمپل، انگن کوٹ اور دیگر عبادت گاہیں، چرچات ہمیں دیگر مذاہب کے فلسفوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مظاہر فطرت میں اگرچہ انسانی کاریگری کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن انسان کی ان کے ساتھ وابستگی ضرور ہے۔ پہاڑ اور دریا ان مقامات پر اہمیت کے عامل ہے جو مقدس مقامات تصور کیے جاتے ہیں۔ اس وقت سے جب سے انسان نے اس روئے زمین پر اپنی زندگی کی معانی کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، آج کل ہم مذہب کے معانی پہاڑوں آبشاروں کے ساتھ منسوب نہیں کرتے، لیکن انسانی جذبے کی اصطلاح میں ان کی اہمیت کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ پہلے وہ اپنی دریافت کنندگان کی خصوصیات کی علامت کے طور پر سامنے ہے۔ ایورسٹ اور قطب جنوبی ہمیشہ ہیلری اور اسکاٹ کے ساتھ منسوب کیا جائے گا۔ ان کی حوصلہ مندی کی ان کی خصوصیات کے ساتھ منسوب کیا جائے گا جن کی عدم موجودگی میں وہ اپنی مہمات سر نہیں کر سکتے۔ تم یہ کہ لاشعوری کی دنیا میں مظاہر فطرت ہمیشہ بنی نوع انسان کی اپنی ذات اور ماحول اور گہرے احساسات اور محسوسات کی علامت رہے۔ بہت سی مذہبیں روایت کے تحت پہاڑوں کو دیوتاؤں کے مسکن کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے، شاید اس لیے کہ وہ عظمت، آسمان اور زندگی مابعد موت کی افکار کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ دریا آبشاریں جو کہ زرعی زندگی کے ذرائع ہیں وہ بھی دیوتاؤں کے ساتھ منسوب کی جاتی تھی اور مفوق الفطرت چیزوں کے ساتھ منسوب کی جاتی تھی۔ زندگی کو ایک عجوبے کی مانند دیکھنے کی اہلیت کئی ایک سطحات پر ایک عالمگیر حیثیت کے حامل ہے، لہٰذا زیر نظر کتاب کے لیے موضوعات کے انتخاب کا عمل لامحدود نوعیت کا حامل ہے۔ ہم نے دنیا کے تمام تر حصوں سے 70 عجوبوں کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں سے کچھ عجوبے روایتی طور پر بطور عجوبے تسلیم کیے جاتے ہیں، جبکہ دیگر مثلاً ڈیزنی ورلڈ اگرچہ قدر نیا ہے لیکن وہ تفریح، تباہ اور ثقافت کے نقطۂ نظر سے اپنی مثال آپ ہے۔ وہ مقامات اور اشیاء جن کو لوگوں عجوبہ گرانتے ہیں، ان کی عالمگیر حیثیت کا اظہار ان تاثرات سے ہوتا ہے کہ جو اپنے دیکھنے والوں پر مرتب کرتی ہے۔ مثلاً رنگوں میں شیو گارڈن ایک مذہبی مرکز اور ماضی ایک شاندار یادگار ہے، یہ مشرق اور مغرب دونوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس تحریر کو ایڈمنڈ سونگل ہیس نے تحریر کیا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔